صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بڑھ کر پیار نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، پاکستان میں قادیانیوں کو ڈکلیئر کافر قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق، پاکستانی پارلیمنٹ کے مطابق یہ کافر ہیں، اور ان کی کوئی ایکٹیویٹیز، عبادت گاہیں یا کوئی بھی کسی حوالے سے تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہوں میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ 1973 کے آئین کے مطابق جہاں متفقہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور دیگر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے نامور علماء کرام نے، جس طرح علامہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، علامہ کوثر نیازی صاحب، اور بڑی جید شخصیات کے ہوتے ہوئے یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا۔ ناظرین، آج کل پھر چیم گوئیاں ہیں، قادیانیت کو اقلیتی ممبر میں شامل کیا جائے، بہت سارے چیم گوئیاں ہیں، سوالات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، روحانی اسکالر ہیں، بہت خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں، عالم اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی معروف خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، پیر سید حیدر علی شاہ گیلانی صاحب، آستانہ عالیہ رت ہوتر شریف، آستانہ عالیہ بری امام سرکار ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب بہت شکریہ، مہمان رمضان کی نشریات میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ رمضان المبارک کے لمحات، یہ عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے، مغفرت کا آ چکا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب دنیا پہ یہ آفت کرونا کی آئی تو ایک ڈیتھ ٹول بہت اوپر جاتا ہوا دیکھا، بیماری ایک حد تک، بڑی حد تک وہاں سرایت کر گئی، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جب اس نے مسلمان علاقوں کا رخ کیا تو یہ اللہ کا بابرکت مہینہ ماہ رمضان آ گیا۔ تو جو سب سے بڑا ایشو رمضان شریف میں اور جو دیگر ممالک کو درپیش تھا کہ اس بیماری کو لے کے، وبا کو لے کے، جب لاک ڈاؤن ہوگا، چیزیں بند کی جائیں گی تو لوگ بھوکوں مریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ساتھ ہی رمضان شریف آ گیا۔ تو اس موقع پہ تو وہ لوگ بھی جنہوں نے تجوریاں بند کی تھیں، وہ بھی تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کھل کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوبت نہیں آئی۔ تو ہمارے لیے تو رمضان شریف ویسے بھی ایک مقدس مہینہ ہے، تو اس وبا کے حوالے سے تو اس کی تقدیس اور بھی بڑھ گئی کہ اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ جو ہمارے حکومت ہے وہ پریشان تھی کہ آیا اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا۔ تو دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے جہاں پر وہ موجود تھے دوسرے لوگوں کی کفالت شروع کر دی، افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مخیر حضرات نے بڑھ چڑھ کے سامنے آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ جب بھی آتا ہے ہمارے لیے رحمتیں برکتیں لے کر آتے ہیں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں پیر صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر روز افطاری کے وقت سینکڑوں لوگ یہاں پر ہوتے ہیں جو ڈیلی افطاری کر رہے ہیں۔ خیال، یہ تصور کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ سلسلہ تو پہلے تو میں خیر مبارک آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اسی مبارکباد دی۔ یہ سلسلہ تو کسی بھی خانقاہی نظام کی پہچان ہے۔ اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے درس رہا ہے، اور اولیاء اللہ نے جہاں سے سیکھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ خود بھوکوں رہ کر بھی لوگوں کو کھلاتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں نا، یہ تمام اسی علم کے شہر سے آتی ہیں، باب صلی اللہ سے گزر کے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ
کہ دنیا جہان میں بے شمار نیکیاں دیکھی ہیں تو آپ نے بہترین نیکی کس کو پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کے نیکیوں کے ذخائر کو الٹا پلٹا کر دیکھا. سبحان اللہ. مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بہترین عمل کہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو چونکہ ہمارا نسب حضور اوس پاک سے ہوتا ہوا، حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا، مولا علی سرکار مشکل کشا سے ہوتا ہوا، بی بی پاک سے ہوتا ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا ہے، تو ہمیں تو یہ چیز ایک ورثے میں ملی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں جو حضور اوس پاک نے اس کی فردر ایلیبریشن کی، یعنی کہ اس کو مزید کھل کے بیان کیا، تو اس شخص کا سوال یہ تھا کہ باقی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ اگر ایک کھانا کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے تو باقی نیکیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نیکی اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ رزق بانٹنا کس کا وصف ہے؟ اللہ. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصف ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا تو یہ کیا خوش نصیبی نہیں ہے کہ انسان اس وصف میں شامل ہو جائے؟ سبحان اللہ. یعنی کہ جو وصف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لوگوں میں رزق بانٹنا. تو اگر آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. پیر صاحب، ایک وائرس کرونا ہے، اور ایک وائرس جو حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا قادیانیوں کے حوالے سے، یہ سب سے بڑا وائرس ہے جو خطرناک بھی ہے. 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ نے، اور پھر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، کوثر نیازی صاحب، مفتی محمود صاحب، جب جید ایسے علماء اکرام کی موجودگی میں، لیکن ہمارے قانون کو آج تک انہوں نے مانا نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اس کی ایک بنیاد ڈالتے ہیں. تو اگر وہ بنیاد ٹھیک ہو تو بلڈنگ بھی ٹھیک کھڑی ہوتی ہے. جو قادیانیوں کی بنیاد ہے وہ شروع سے ہی غلط ہے. دیکھیں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ اس کو نہیں مان رہے. اب وہ مان کیسے نہیں؟ اگر آپ ان سے کبھی پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں ہم مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن کتاب پڑھ لینا ماننا نہیں ہوتا. ہمارے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھتے شاید ہم اسی کے فالوور بھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اب اس کتاب کو کیسے کس اینگل سے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کیا بتائی؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت سخت عذاب میں اٹھائے جائیں. اب اس کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے. اسی کی اگلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں وہ کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کے اس سوال کا جواب کہ آپ کی رغبت کے ذرائع میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جو ایمان والے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، غیب پر ایمان لے کے، یعنی کہ میری ذات پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اب اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو آپ کو لا محالہ اس بات کو بھی ماننا پڑے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب ختم نبوت کا ایک واضح انبیاء دے دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے بھی بول دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اس کے بعد اگر کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جب وہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے میں اس کو آپ
نہ تو کسی مسلک کے ساتھ تعبیر کریں گے، نہ اس کو کسی مذہب کے ساتھ تعبیر کریں گے، بلکہ اس کو فتنے کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کے اپنے ایک طریقہ کار ہے، وہ لوگ بالکل اس کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ملک میں اقلیتی رہ رہے ہیں، بالکل ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے وہ تو اہل کتاب بھی ہیں، تو لہٰذا آبجیکشن نہیں ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آبجیکشن کہاں پر آیا کہ جب وہ لوگ جو خود کو یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو جب ماننے کی بات ہے جب پراپر طریقے سے نہیں مان رہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی شخص اس چیز کا کلیم کرتا ہے تو وہ تھوڑا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے یا کسی کی ماں پر ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں کسی معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے نا آپ وہاں پر افراتفری پھیلاتے ہیں، تو جب وہاں پر بیٹھے مختلف سٹیک ہولڈرز آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ثالث بن کے ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں، تو ایک بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ یار تم ہی تو ثالث ہو، تم میری صلح کرا سکتے ہو، دوسرا آتا ہے وہ بھی آپ کو ثالث مانتا ہے، تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک جو پالیسی شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ وہ پالیسی چلائی جا رہی ہے۔ ورنہ تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب اگر آپ کتاب کی بات کو لے کے چل رہے ہیں، پھر مناظرے بھی ہوئے، جی بالکل ایسے، مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی بھاگ گیا اس سے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ۔ اچھا اب یہ بڑی ایک اس کی بات ہے کہ ہم اکثر نام لیتے ہوئے نا تو یہ دور نزدیک کے لوگوں کے نام ضرور لے لیتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے یہ چلایا، فلاں نے یہ کیا، ابھی فلاں کر رہا ہے، ابھی فلاں کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے اصل کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، تو ایسے لوگوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے، یا آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو سائڈ لائن کے پیچھے کر دیا جائے، آگے آگے، تو ان کا ایک بڑا کام ہے اس طرح ہم۔ تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا یا ختم نبوت سے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا تو تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پشت پر اس کا ہاتھ ہوگا۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہے کہ جو گزشتہ کوئی بھی حکومت گزری ہے، گزشتہ ہو یا موجودہ ہو یا آنے والی ہو، انہیں ایک چیز بڑے واضح طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو کوئی بھی اس مسئلے میں سامنے آئے گا یا ٹکرانے کی کوشش کرے گا یا اس میں کوئی رد و بدل کی کوشش کرے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صرف آپ کی بات قطع کلامی کی بات، ہم نے دیکھا کہ جب بھی حکومتوں نے اقتدار کے اعلیٰ ایوان پہ جو بیٹھے ہوئے لوگوں نے جب بھی چھیڑ چھاڑی کی اس میں، تو ہم نے دیکھا وہ چلتے بنے گھر۔ دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، تو جس ذات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بلند کرنے کی کوشش کی، تو اس ذات کے بارے میں جب کوئی اس طرح اٹھے گا اور سامنے آئے گا اور پھر اس چیز کے اوپر سامنے آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے طے کی، یہ ختم نبوت کا معاملہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے طے نہیں کیا تھا کہ میں خاتم النبی ہوں گا، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو چیز اللہ طے کرے تو آپ اس کے اگینسٹ آئیں تو وہ پھر اس کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ وہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ جی یہ ابابیل کیسے خانہ کعبہ کا دفاع کر سکتی ہے، تو لوگوں کے لیے بڑی ایلوژنز لگتی تھیں کہ یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیسے دفاع ہوگا، تو آج کرونا کے آنے سے پتہ چلا نا کہ ابابیل تو پھر بہت بڑی چیز ہے، ایک معمولی سا نہ نظر آنے والا وائرس، اور جو مرا ہوا ہے، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریا نہیں ہے، بیکٹیریا زندہ ہوتا ہے، یہ ڈیڈ ہے، لیکن وہ ڈیڈ چیز اندر جا رہی ہے اور وہ انسان کو متاثر خراب کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کی دی چیزوں میں رد و بدل کریں گے نا تو پھر یہ معاملات ہوں گے، پھر آپ چاہے آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہے، اور میں یقیناً میری کوشش ہوگی کہ میرا جہاں پر بھی اس بارے میں کوئی موقف جائے تو ہمارا خانقاہی نظام میں ایک بڑا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، جیسے آپ نے خیبر کے موقع بھی مولا علی سرکار کو فرمایا کہ پہلے اس کو دعوت دینا ہدایت کی، آ گیا تو ٹھیک، ورنہ تو پھر اب چونکہ ہمارا سلسلہ ایک مولا علی سرکار سے جا کے جوڑتے، تو ہمارا بھی ایک بڑا رویہ اس طریقے ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہدایت دی جائے. لیکن اگر جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر لگا دی ان دلوں پہ، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہدایت اللہ نے کہا ان تک نہیں پہنچنی، بہت سخت ہوگی. تو اب ایسے چاہے وہ خواہ کسی پارٹی سے ہو، اس کے لیے ہمارا بڑا واضح موقف ہوگا کہ انشاءاللہ پیر ہاؤس بر امام سرکار، دربار عالیہ بر امام سرکار اور دربار عالیہ رتا ہوتر شریف کی طرف سے ایسے معاملات پہ سخت سے سخت سٹینڈ لیا جائے گا. سیاست کریں ہماری مداخلت میں، ٹھیک، آپ دنیا کو کام کریں، آپ IMF کے پاس جائیں، اندر آ جائیں، باہر چلے جائیں، جو مرضی ہے کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز سے فرق، لیکن ختم نبوت والے مسئلے کو نہ چھیڑیں. ایک عرض کی تھی کچھ عرصہ پہلے اس وقت کی حکومت وقت سے، پھر ان کو دہرائی کہ یار ایک چیز ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک حساس معاملہ ہے، تو اس حساس معاملے کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ اگر آپ کو بہت ہی ایسے معاملات درپیش آتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے چلتے ہیں، آپ کو باہر سے ایکسٹرنل پریشر آتا ہے یا انٹرنل پریشر ہے، آپ ایک ایسا بورڈ تشکیل دیں یہاں پر پاکستان میں، اسلامی نظریاتی کونسل کو چھوڑ دیں، وہ پیڈ ہے، وہ تنخواہ پہ کام کرتی ہے، اس نے وہی بولی جو حکومت نے بولی. آپ علماء اور مشائخ کے اوپر اور اچھی شہرت والے، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، اچھی شہرت قابل قدر شخصیات، علماء اور مشائخ سامنے آئیں جن کا معاشرے میں کردار بھی ہو اور جو علم بھی ہو، صاحب علم بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو بات میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں. صاحب علم کبھی لڑتے نہیں ہیں، وہ دلیل سے بات، اتحاد و یگانگت کی بات کرتے ہیں. اتحاد کی بات چلیں بعد میں آ جائے، پہلے تو دلیل سے بات کریں، جس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی لڑنے پہ نہیں آتے. تو اچھی شہرت کے حامل لوگوں کو آپ اس بورڈ کا حصہ بنائیں. اور میں نے واضح اپنے کے بیان میں کہا تھا کہ کوئی بھی ختم نبوت سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، تحفظ ناموس رسالت سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اس بورڈ میں جائے، وہ کسی حکومتی وزیر کے پاس نہ جائے، نہ ایون وزیر اعظم کے پاس جائے، وہ اس کے پاس جائے اور وہ اس کا حل تلاش کریں، پھر اس کو اس طرح لانچ کیا جائے. لیکن اگر یہ معاملات ایسے ہی رہے تو پھر یقیناً ایک تحریک بن جائے گی. اور میں یقیناً دیکھنے سننے والوں کو کہوں گا کہ آپ جو گھر میں بیٹھا ہے وہ گھر سے تحریک سٹارٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو سفارشات میں شامل کر کے اقلیتی ممبر بنانے کے لیے سفارشات مذہبی امور کی طرف بھیجی گئی، وہاں سے پھر جب پریشر آیا پوری قوم کا، پھر انہوں نے ان کو فارغ کر دیا؟ یہ کیا رد عمل ہے؟ یعنی عوام کا، غلامان رسول کا ہمیشہ پریشر آئے گا تبھی حکومتیں یہ فیصلے کریں گی؟ دیکھیں، یہ کسی بھی حکومت کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ یعنی کہ اس میں وہ جو اپنے تھنک ٹینکس کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑے ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کدھر گئے؟ اگر کوئی شخص، آپ یہ کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں جو آپ کو اچھا ریلیکس طریقے سے انٹرویو ہوتا ہے، بھی اس طرح ماحول بنا کے نہیں، اچھا مشورہ دیں یا اچھی چیز لے کے چل سکیں، تو پھر یہ تو وہ بات ہے نا کہ پھر آپ عوام کی باتوں پہ چل رہے ہیں، تو پھر عوام کی آواز تو آپ نے سن لی ہے. جی بالکل. تو جب آپ نے ایک بار میں 12 سن لی ہے، پچھلی حکومت نے بھی سنی، ابھی یہ حکومت بھی سن رہی ہے، آنے والی بھی سنے گی، تو انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. میں نے جیسے کہا دنیا جہان کے مسئلے چھڑیں آپ، لیکن اس مسئلے کو نہ چھڑیں. جب کہہ دیا گیا، ایک اجماع امت ہو گیا کہ یار اس میں وہ مرتد ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ کو بہت شوق ہے اس کو کمیشن میں شامل کرنے کا، تو پھر آپ ایک مرتد کا کالم بنا لیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ دوسرے دیگر مذاہب کے ساتھ پھر ایک مرتد کا لفظ لکھیں، اس کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن دے دیں، ٹھیک ہے. پھر وہ اگر کسی طریقے سے کمیشن میں آتا ہے تو پھر وہ ہمارے اس کے اوپر آئے. کیا وہ معاشرے میں جا کے کیا پرچار کریں گے دین کا اپنے؟ اگر وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے
اپنے دین کا پرچار کریں گے تو اس کا مطلب وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں۔ 1973 سے آج تک انہوں نے ہمارے قانون کو مانا ہی نہیں۔ جب ہمارے پاکستانی لاء کو نہیں مانتے، ہمارے پاکستانی کسی نظریے کو نہیں مانتے، تو پھر کس حوالے سے حقوق ان کو ملیں گے؟ باقی مذاہب کے لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں، رہ رہے بھی ہیں، کھا پی رہے بھی ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جا رہے ہیں، چرچز میں بھی جا رہے ہیں، ہولی کا بھی یہاں اہتمام ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں، قانون ہی نہیں مانتے۔ دیکھیں ہمارا جو ملک کا قانون ہے نا، اس میں سے بیشتر چیزیں تو ہم خود نہیں مان رہے، جی ٹھیک ہے، تو باہر والا کیا مانے گا؟ اور قرآن کریم ایک ہمارے لیے بڑی واضح قانون کی کتاب ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ آنے والی زبان میں پڑھا ہی نہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کا قانون کیا ہے، تو اسی لیے ہم انسان کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلتے ہیں۔ تو انسان کا کوئی بھی بنایا ہوا قانون ہے، اس میں سکم رہ جاتا ہے، اور اس سکم کی وجہ سے پھر یہ پریشانیاں، یہ معاملات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جو بھی کرے گا رسوائی ہوگی یہاں پر، اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ سب ون لائنر میسج پروگرام کو سم اپ کریں، کیا کہنا چاہیں گے پوری امت مسلمہ کو، پاکستانی عوام کو؟ امت کو تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ایک تو بہترین موقع ہے جی، گھروں سے باہر نکلنا ویسے بھی ریسٹرکٹڈ ہوا ہے، تو کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، اور چونکہ رمضان شریف کا بھی مہینہ ہے، کوشش کریں خیر والا عمل کریں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی ترغیب دے، تو خود بھی نیکی کریں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ کھانا کھلانا لوگوں کو بڑا اچھا عمل ہے، کوشش کریں غربا مساکین کا خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت والے معاملے پہ ڈٹ رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس معاملے پہ کوئی سٹیپ پیچھے نہیں، جدھر بیٹھیں۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس ایک فورس ہو، عوام کی بہت بڑی تعداد ہو، آپ کہیں میرے بہت پیروکار ہیں تو تب بھی میں باہر نکلوں گا، نہیں، آپ جدھر بیٹھے ہیں آپ اپنی زبان سے اس کو برا بلا کہیں۔ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے تو اسے برا بلا کہیں۔ تو آج کل تحریکیں چلتی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، ایسے ہی تو کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ بندہ مجھے نظر آتا کہ جو انٹرنیٹ پہ موجود نہ ہو، تو ہر بندہ اپنی جگہ اس کو ایز اے تحریک کے طور پہ استعمال کرے، تو حکام بالا تک یہ چیزیں پہنچیں گی بھی۔ تو انشاءاللہ جیسے انہوں نے سٹیپ بیک کیا، اللہ نے چاہا تو کوئی بھی آئے گا تو بھی کوئی نہ کوئی اٹھے گا انشاءاللہ، اور وہ اس مسئلے کو لے کے چلے گا، اور انشاءاللہ ختم نبوت والے معاملے پہ جب اللہ نے مہر ثبت کر دی تو کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ مہمان رمضان بھائی، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کی اور عالم اسلام کی انتہائی قابل احترام، ہر دل عزیز شخصیت، بہت ہی خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرنے والی شخصیت پیر سید حیدر علی شاہ گیلانی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بری امام سرکار، سجادہ نشین آستانہ عالیہ رت ہوتر شریف، بہت خوبصورت میسج کنوے کر رہے تھے۔ ناظرین، یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اور ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا گنبد خضرا سے، اتنی انشاءاللہ وہاں سے خیرات ہمیں ملے گی۔ اس خیال، اس امید سے اجازت دیجیے کہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، روزہ سال میں 1 بار فرض ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہر سانس پہرا فرض ہے۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔